آج 14 محرم الحرام اتوار کے دن بے شمار دولت دینے والا وظیفہ جو بھی پڑھتا ہے اللہ کی رحمت سے کروڑوں کا مالک بن جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا دن بڑا ہی خاص ہے۔ ہو سکے تو آج کے دن یہ وظیفہ لازمی طور پر کر لیں۔ اگر آپ سچ میں اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، بے شمار رزق اور مال و دولت پانا چاہتے ہیں، تو آج کا دن بڑا ہی فضیلت والا دن ہے۔ اور آج ویسے بھی سنڈے ہے، سب کو چھٹی ہی ہوگی۔ اگر کسی بہن بھائی کو کسی مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا، تو میں کہتا ہوں کہ صرف 5 منٹ کا یہ عمل ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر بالکل آسان سا عمل یہ ضرور کر لے۔ ہو سکے تو پیارے بہن بھائیوں، آج کے اس وظیفے کو لکھ کر پاس رکھ لے تاکہ آپ کو بھولے نہ۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ساری زندگی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو خوشیاں اور برکتیں دیتا رہے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے، اور آپ جس بھی مقصد کے لیے کریں وہ مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے۔ پھر اس وظیفے کے کمال دیکھیے، آپ خود دعائیں دیتے گے مجھے، کیونکہ یہ وظیفہ بڑا ہی پاورفل اور تاثیر دار ہے۔ بے شک میں جانتا ہوں کہ آپ نے بڑے سارے عمل کیے، بڑے وظائف کیے، لیکن آپ جس مقصد کے لیے بھی کرتے ہیں وہ پورا نہیں ہو پاتا۔ لیکن مقصد تو پورا نہیں ہو پاتا، اوپر سے آپ کا جو کام ہے وہ دن بدن اور جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، بگڑ رہا ہے۔ ہر کام میں بس رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ بس پیارے بہن بھائیوں، آج آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو اسلام اینڈ دی لائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ بے شک آج کا وقت جس طرح کا چل رہا ہے، آج کے اس دور میں ہر بندے کو دیکھو تو وہ پریشان ہی نظر آتا ہے۔ کوئی کس کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی کس کی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی رزق میں تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے۔ نوجوان بہن بھائی ہیں تو وہ نوکری کی وجہ سے بڑا پریشان ہے۔ وہ اپنے والدین کو پریشان نہیں دیکھ سکتے اور وہ ان کا سہارا بننے کے لیے نوکری کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، لیکن کہیں سے بھی کوئی کام نہیں بن پا رہا ہوتا۔ اگر بنتا بھی ہے تو بے شک وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہوتا، آپ کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوتا۔ اگر کہیں انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ جہاں بھی جاتے ہیں بس انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ کہیں اگر جاب کے لیے بھی جائیں گے تو آپ کو کامیابی ضرور مل جائے گی۔ اس کے علاوہ گھر میں کوئی اور مالی پریشانی ہو، جادو جنات کا سایہ ہو، یا کسی نے گھر میں جادو کروا دیا ہو۔ اکثر اوقات لوگ آپس کی رنجش کی وجہ سے، آپس میں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اپنے کسی دوسرے بہن بھائی پر جادو ٹونا کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا کاروبار جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، یعنی اس پر تالا لگ جاتا ہے۔ اب اس میں نقصان ہی ہوتا ہے، اسے خسارہ آتا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ اس کا کام بالکل بھی نہیں چل پاتا ہو، کیونکہ یہ اکثر مسئلہ دیکھا گیا ہے۔ بہت سارے بہن بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کریں، اللہ کی رحمت سے جس نے بھی کیا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کا جو کاروبار ہے وہ پھر سے چل پڑے گا۔ اب اکثر بہن بھائیوں کو شادی کے رشتے کی رکاوٹ ہوتی ہے، یعنی کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہوتا، اگر آتا بھی ہے تو وہ نیک نہیں ہوتا، اگر وہ ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ عمل کر کے آپ اللہ سے مانگیں گے تو آپ کو نیک رشتہ مل جائے گا۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اللہ کی رحمت سے اولاد دار ہو جائے گا۔ اگر اس کی اولاد نافرمان ہے، اس کی فرما بردار نہیں ہے، تو وہ بھی اس کی فرما بردار بن جائے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ سے بس یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر آج کی اس وظیفے کو مکمل دیکھ لیں۔ قرض دار ہوں گے تو قرضے سے نجات مل جائیں گی، چاہے کتنا بھی قرضہ ہو۔ اگر ذاتی گھر کے خواہش مند ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، کرایہ دے دے کر پیارے بہن بھائیوں آپ تھک چکے ہیں، کیونکہ آج کی اس مہنگائی کے دور میں 2 وقت کی روٹی کمانا بڑا مشکل ہے، اور اوپر سے اگر آپ پر قرضہ ہو اور کرائے کے گھر میں رہتے ہوں تو اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات میں کہتا ہوں کہ اسباب بنانے والی ہے۔ بے شک آپ میں کہتا ہوں کس طرح کی مشکلوں میں ہوں گے، کیا کیا کر رہے ہوں گے، کن پریشانیوں سے الجھ رہے ہیں، لیکن ان سب کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر اللہ سے مانگے۔ اور جب آپ
کسی وسیلے سے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو بس آپ نے آج کی اس وظیفے کو کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ اتنا زیادہ پاورفل ہے کہ کس بھی نیت کر کے یہ عمل کریں گے آپ کا وہ کام ضروری ہو جائے گا۔ تو اب وظیفہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، اس کا مکمل طریقہ بڑی ہی توجہ سے سماعت فرما لیں، اور ہو سکے تو اس کو کسی کاپی یا پینسل پر لکھ لیں تاکہ بھی کسی بھی چیز کی غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ آپ جس طرح بتاؤں گا بالکل ویسے ہی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو، سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک بھیجنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جس طرح صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اگر کسی بہن بھائی کو درود ابراہیمی آتا ہے تو وہ بڑا ہی افضل ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تب آپ سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے کہ اپنے عمل کی نیت کر لینی ہے، یعنی کہ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اب آپ نے اس مقصد کو اپنے دل میں رکھ لینا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کی ہر جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، جس طرح کہ نوکری کے لیے، شادی کے لیے، اپنی محبت کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، مقروض ہیں قرضے سے نجات کے لیے، ذاتی گھر خریدنے کے لیے، یا پھر کوئی ایسا کیس ہے جو صدیوں سے رکا ہوا ہے، وہ کوئی ایسا کام جو پورا نہیں ہو رہا، یعنی جس بھی مقصد کے لیے کرنا ہے درود پاک پڑھ کر اس مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اب نمبر 1 پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 اسم اعظم کا وظیفہ ہے، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھے پیارے بہن بھائیوں کہ جب بھی اسم اعظم پڑھ کر اللہ پاک سے کوئی دعا کی جاتی ہے، کوئی چیز مانگی کی جاتی ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، تو اسم اعظم یہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ جب آپ اللہ کو یاد کر کے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور مل جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا اللہ یا رزاق، دوبارہ پھر سے سماعت فرما لیں، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق۔ ان 2 صفاتی ناموں کو پیارے بہن بھائیوں آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ جس طرح کہ اب ایک مرتبہ ہو گیا یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق 2 مرتبہ، اسی طرح آپ نے اطمینان سے، سکون سے کسی جگہ تنہائی کی جگہ پر بیٹھ کر ان دونوں ناموں کو پہلے 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ان 2 صفاتی ناموں کو 2 اسم اعظم کو 41 بار پڑھ لے، اب آپ کا نمبر 1 جو وظیفہ ہے آج تو وہ ختم ہو گیا۔ اب نمبر 2 پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک قرآنی آیت جو سورۃ الرحمن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، جس میں اتنی زیادہ تاثیر ہے کہ پیارے بہن بھائیوں اس آیت کو پڑھ کر اگر آپ اللہ سے مانگیں گے تو آپ کو وہ چیز ضرور مل جائے گی۔ یہ وظیفے آپ نے اکٹھے کرنے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآنی آیت پڑھ لینی ہے، وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ آپ اپنے پورے جسم میں دیکھیں تو اللہ پاک کی ہر ایک نعمت ہے۔ یہ چرند پرند ہوا، یہ آسمان زمین ستارے، یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ یہ جب آپ آیت پڑھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے اور اضافہ فرما دیا جاتا ہے۔ دوبارہ پھر سماعت فرما لیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آیت ہے سورۃ الرحمن کی۔ ماشاءاللہ جب یہ سورت پڑھی جاتی ہے تو آپ اس کو ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ سماعت فرما لیں، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اس ایک آیت کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 مرتبہ 21 بار جب آپ یہ آیت پڑھ لیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب آپ کا تیسرے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ ہے حامیم۔ یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، حامیم۔ اس نام کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے، حامیم، ٹھیک ہے۔
جب آپ یہ بھی کر لیں، اب آپ کے 3 عمل ہو گئے. اب چوتھے نمبر پر جو آخری آپ نے عمل کرنا ہے وہ عمل ہے سورۃ الکوثر کا. ٹھیک ہے، سورۃ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب آپ نے سورۃ الکوثر کو 21 بار پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ سورۃ الکوثر کو 21 بار پڑھ لیں تو پھر آخر میں بھی درود ابراہیمی کو آپ نے 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کا یہ عمل ہو جائے گا. دوبارہ پھر سے سماعت فرما لیں. سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد نیت کر لینی ہے جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے کرے. جب نیت کر لیں پھر اس کے بعد یا اللہ یا رزاق، ان 2 صفاتی ناموں کو 41 بار. جب یا اللہ یا رزاق کو 41 بار پڑھ لیں تو پھر تیسرے نمبر پر یعنی دوسرے نمبر پر قرآنی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے. پھر تیسرے نمبر پر حامیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. چوتھے نمبر پر سورۃ الکوثر کو 21 بار پڑھنا ہے. اس کو ہو سکے پیارے بہن بھائیوں کسی کاپی پنسل پر لکھ لیں. آج آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا. نیت کر لیں کہ آج کے دن میں یہ وظیفہ لازمی طور پر کروں گا. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں کس طرح اللہ پاک کی ذات آپ کے لیے سبب بناتی ہے. پیارے بہن بھائیوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، آج کے اس وظیفے پر لازمی طور پر عمل کریں. آپ کو اس وظیفے کی اجازت ہے. ہو سکے تو اس وظیفے کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ اور پیارے بہن بھائی بھی اس وظیفے کو کر کے اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کو پورا کروا سکے، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک آپ کو بہت عطا کرے گا. اس وظیفے کی جب بھی آپ کے 14 محرم الحرام آئے تو آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے. ہو سکے تو اس کو بعد میں بھی کر لے، لیکن 14 محرم الحرام کو جب آپ کریں گے تو آپ کو زیادہ جو ہے وہ اس کا بینیفٹ ملے گا، زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ پاک سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں حل فرمائے اور آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری فرمائے. آمین.